لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على رسول الله جد الحسن والحسين احسن الله لك العزاء يا رسول الله في ولدك الحسين السلام والصلاة على امیر المؤمنین احسن اللہ لک العزاء فی ابنک الحسین صلی اللہ علیک یا ام الحسنین یا فاطمہ بنت رسول اللہ حسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین بی بی شہزادی زہرا، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں گے۔ آپ کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، ارے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے لخت جگر کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، آپ تڑپتی رہی، فریاد کرتی رہی، ولدی ولدی ذبحوک شرب الماء منعوک، میرے بچے، میرے لال، ارے تجھے یوں ذبح کر دیا، پانی تک نہ دیا بی بی۔ آپ کا بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے پیاسا ذبح ہو گیا۔ السلام علیک یا ابا محمد الحسن المجتبی مولا، آپ پہ سلام، آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے جب تشت میں آپ کے بھیا نے دیکھے تو بے چین ہوئے تھے۔ آپ نے کہا تھا وَلَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا أَمَامِ اللَّهِ، اے میرے بھیا حسین، یہ مصیبت ہے مگر جو مصیبت تم پہ آنے والی ہے وہ مصیبت کسی پہ نہ پڑے گی۔ آؤ آؤ دیکھو، آپ کے بھیا کا لاشا پامال گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچلا ہوا کربلا میں پڑا ہے۔ تمہارے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے تو دیکھو تمہارے گود کے پالوں کے ٹکڑے۔ اسے کیسے بھول جائے جو صدیوں سے انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم ظہور ہو اور کب میں اپنے دادا حسین کے خون کا انتقام لوں۔ اے میرے مظلوم امام، تمہارا ظلم کی تاریخ سب سے لمبی، 12 صدیاں بیت گئی۔ تم نے وہ ظلم بھی دیکھے جو تمہارے بزرگوں پہ گزرے، وہ ظلم بھی دیکھ رہے ہو جو تمہارے چاہنے والوں پہ گزر رہے۔ مظلوم میرے سید مظلوم، تمہارے اوپر ہماری جان قربان، اپنے جد حسین کا پرسہ ہم سے لے لو۔ بی بی زینب، بی بی زینب، جو وہ بی بی میری شہزادی جس نے گود کے پالے دے دیے مگر کبھی پلٹ کے اپنے بچوں کو یاد نہ کیا، مگر ہم تو تمہیں اول محمد کا پرسہ بھی دیں گے۔ ارے تمہیں کس کا پرسہ دیں؟ کوئی تمہارے گود کا پالا، کوئی تمہارا لخت جگر، کوئی تمہاری آنکھوں کا نور، کوئی تمہارے دل کا سکون۔ ارے تمہیں ابو الفضل عباس کا پرسہ، تمہیں حسین کا پرسہ، تمہیں اکبر کا پرسہ، تمہارے 6 مہینے کے لال کا پرسہ جو تمہاری گود میں چین لے کے سوتا تھا۔
اے میری شہزادی سکینہ، بابا چھٹا تو ملا کیسے تم کو؟ زمین پر بکھری لاش، بے سر کا جنازہ، اور آواز آ رہی ہے بیٹی آجا آجا تیرا بابا ادھر ہے۔ بی بی لپٹ جاؤ سینے سے کہ اب اس کے بعد یہ سینہ بھی نہ ملے گا۔ میری شہزادی رباب شہید بہت کربلا میں، مگر ہائے میری شہزادی، گود سے کوکھ سے نکلا شہید تو بس تمہارا ہے۔ ارے میری بی بی، ابھی تو اتنی دیر نہیں گزری ہے شہادت اصغر کی۔ ارے میری بی بی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی۔ پرسا لو اپنے جننے سے لال کا جو اسی مقتل میں کہیں دفنایا گیا ہے، مگر جسے ظالموں نے باپ نے زمین میں دفن کیا تھا کہ مٹی میں دفا دیں گے، تو یہ ننھا سے لال شاید بن جائے، مگر عصر عاشور ظالموں نے نیزیوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ارے اس ننھے سے جنازے کو نکال کے وہ ننھا سے سر بھی ماں کے نگاہوں کے سامنے نیزوں پہ چلایا۔ شاید حسین نے اسی لیے دفن کیا تھا کہ کوکھ جلی ماں منظر نہ دیکھے، یاد نہ آئے وہ منظر کہ جب بیبی کے سامنے لال کا جنازہ آیا تو سہم کے رباب نے کہا تھا بنیا اب مثلو کا ینہر، مگر جب کٹا ہوا سرنوں کے نیزہ پہ ہر لمحے دکھائی دے رہا تو رباب کیسے بھولے کہ میرا بچہ تیر سے ذبح کیا گیا۔ مگر میں کہوں گا شہزادی، ارے تمہارا جگر ہے، تم نے بیٹے کی لاش دیکھی میں ایک جملہ کہا بنیا مثلو کا ینہر، پھر کبھی نہ سنا ہم نے کہ تم نے اپنے بچے کے لیے کچھ کہا ہو۔ ارے جب تم پہنچی مدینے، تمہاری عظمت کے نثار دھوم میں بیٹھ کے باقی زندگی گزار دی، کبھی یہ نہ کہا میرا اصغر کربلا کے تپتے میدان میں چھوڑ کے آئی، ہمیشہ کہا میرا آقا حسین کربلا کی تپتی رات پہ لاش چھوڑ کے آئی تھی، اب میں سائے میں کیسے بیٹھوں؟ میری شیر دل شہزادی ام کلثوم، ارے جب تک حسین اور عباس تھے، عباس جیسے بازو بنے تھے حسین کا، تمہاری شجاعت کے نثار زینب کے پہلو بہ پہلو تم ہو۔ جب زینب تماچے تازیانے کھاتی ہے تم بھی تازیانے کھاتی ہو، جب بچوں کو ڈھونڈنے نکلتی ہے تم بھی نکلتی ہو۔ شہزادی تمہاری شجاعت پر نثار کربلا کے میدان میں۔ ارے میری شہزادی سیدہ کا بھرا گل ٹوٹ گیا، شام غریبہ کا سناٹا پھیلا ہے، ذرا تصور کرو، دھول دھیرے دھیرے بیٹھ رہی ہے، چاندنی ہلکی ہلکی پھیل رہی ہے، ارے چاروں طرف سے یزید کے لشکر کی خوشیوں کی آواز آ رہی ہے، مگر کل تک جو ان خیموں سے آوازیں اٹھ رہی تھی اب کوئی نہیں آ رہی، تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہیں، گلے کٹ گئے، بچوں کے العطش کی صدا بھی نہیں سنائی دے رہی۔ کیوں؟ اتنے تماچے بچوں نے کھائے کیا برداشت نہیں ہے کہ العطش کہے، ہائے پیاس کہے، پھر کوئی ظالم تماچے مارنے نہ جائے، بس ننھی ننھی سسکیاں ہیں جو بیچ بیچ میں سنائی دے رہی ہے۔ تماچے کھائے بھوکے پیاسے بچے زمین پہ، مائیں تھپک تھپک کے سلا رہی،
مگر ہر لمحے آنکھ کھل جاتی ہے، کہیں کوئی تماچا نہ مارے، کہیں کوئی تازیانہ نہ لگائے۔ شام غریبہ آئی، کیسے آئی؟ حسین رخصت آخر کے لیے جب خیموں میں آئے تھے تو بیویوں نے ایک جملہ کہا تھا، اے میرے مولا، آپ سوچئے 2-3 مناظر ایسے ہیں کہ جب یاد آ جائے تو طبیعت۔ ایک منظر تو وہ ہے کہ جب خود حسین رخصت ہو رہے تھے، اور یہ وہ کیفیت تھی کہ خود بی بی زہرا کی بھی روایات میں ہے کہ کسی ذاکر نے بی بی زہرا کو دیکھا اور کہا کہ تم میرے حسین کا ذکر کرتے ہو، مصیبت پڑھتے ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر ایک ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب میرا حسین رخصت ہو رہا تھا میں نے سوچا اس میں کیا ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ اس سے پہلے جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو بیویوں کو دلاسا ہے، اکبر جا رہے ہیں، عباس ہے، عباس جا رہے ہیں، اکبر ہے، قاسم جا رہے ہیں، عباس ہے، مگر اب جو حسین جا رہے تھے تو بیویاں دیکھ رہی تھی اب کوئی نہیں ہے، اب شمر کا سامنا ہوگا، اب یزید، اب عمر سعد کا سامنا ہوگا کہ آپ بیبی میرے آقا جا رہے ہو، مگر ہماری تنہائی کا کیا ہوگا؟ حسین نے جواب دیا، تم سب کے سب اللہ کے حوالے ہو۔ اللہ کے حوالے کر کے حسین نکلے، زندگی کے آخری لمحات سجدے میں گزارے۔ سر حسین پہ بھی چھری نہیں چلی تھی۔ زندگی کے آخری لمحات میں حسین نے منظر بھی دیکھا کہ دشمن بے تابی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف چلے۔ ارے زندگی کی آخری مصیبت یہ بھی دیکھ لی کہ ابھی خیمے جلیں گے، سروں سے چادریں چھنیں گی، آواز دی بے غیرتوں، دین نہیں ہے تو دنیا کی غیرت استعمال کرو، مگر ادھر سر حسین کٹا، ادھر خیمے جلنا شروع ہو گئے۔ ارے خیمہ جلتا ہے، بی بی گھبرا کے نکلتی ہے تو ظالم سر سے چادر کھینچ لیتے ہیں، دوسرے میں بیویاں جمع ہوئی، پھر جلا، پھر گھبرا کے بی بی نکلی۔ ارے آپ نے بھی سنا سیدہ کس منظر کو یاد کر کے بے چین ہوتی ہے؟ میں نے آج ہی روایت پڑھی کہ میرا مظلوم سید سردار، میرا سجاد، میرا بیمار امام جو کربلا میں تھا، جس نے منظر بہت دیکھے، مگر وہ کہتے تھے مدینے میں آنے کے بعد بھی، ارے جب جیسے بابا کو یاد کرتے تھے، پانی دیکھا بابا کو یاد کیا، جانور کو ذبح ہوتے دیکھا بابا کو یاد کیا، کسی جانور کا کٹا سر دیکھا بابا کو یاد کیا، ویسے ہی سید سردار نے فرمایا کہ جب میں اہل حرم میں سے کسی بی بی کو دیکھتا ہوں، میری نگاہ پھوپھی پہ پڑتی ہے، میری نگاہ اماں پہ پڑتی ہے، میری نگاہ بہن پہ پڑتی ہے، تو مجھے منظر کربلا یاد آ جاتا ہے۔ عصر عاشوراء جب خیموں میں آگ لگی تھی، میں بستر پہ بے بس پڑا تھا اور میری پھوپھیاں اور بہنیں گھبرا گھبرا کے خیموں سے نکلتی تھی اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے پناہ لیتی تھی۔ مجھ سے اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کی بے بسی نہیں بھولی جاتی، مجھ سے وہ بے کسی بھولی نہیں جاتی۔ جب میں دیکھتا ہوں وہ سروں سے چادروں کا چھننا یاد آ جاتا ہے، وہ تازیانے کھانا یاد آ جاتا ہے۔ خیمے جلتے جا رہے ہیں، بیویاں تڑپ تڑپ کے نکل رہی ہے، آخری خیمہ بچا ہے جس میں وقت کا امام غش کے عالم میں پڑا ہے۔ ساری بیویاں جمع ہو چکی ہیں، کسی کے سر پہ ردا نہیں ہے، لوک نیزہ پہ سر حسین بلند ہو چکا ہے۔ بی بی زینب نے ایک مرتبہ غش سے امام کو اٹھایا، بیٹا آنکھیں کھولو، بیٹا آنکھیں کھولو، یہ بتاؤ ہم کیا کریں، ہمارے سروں پہ ردا نہیں، سارے خیمے جل گئے، اس خیمے میں بھی آگ لگ رہی ہے، بیٹا اب بتاؤ حکم خدا کیا ہے؟ ننگے سر خیموں سے باہر نکلنا پڑے گا، یہ ہمیں اجازت ہے، ہم جل کے نہیں خیموں میں مر جائیں۔
زینب کے دل کی تمنا یہ ہے کہ جل کے مر جائے مگر نامحرموں کے سامنے نہ نکلنا پڑے، مگر امام وقت نہ پھوپھی اماں جان بچانا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے۔ ارے جتنا مشکل تھا پہلے امام وقت نے کہا تھا بہن خیمے میں جاؤ، جتنا مشکل زینب کے لیے وہ لمحہ تھا جب بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، بھائی کہہ رہا تھا خیمے میں جاؤ، اتنا ہی مشکل یہ مرحلہ ہے جب وقت کا امام کہہ رہا پھوپھی ابا خیمے سے باہر نکلو، مگر زینب نہیں باتیں امام کر کے بتا دیا، شام غریبہ کا پیغام ہے اطاعت امام، کہا بی بی پھوپھی خیمے سے نکلو، امام یہ جملہ کہہ کے پھر بے ہوش ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ اسی درمیان جب سروں سے چادریں چھن رہی ہیں اور راویہ ہے فاطمہ بنت الحسین، فاطمہ صغرا، اور یہ فاطمہ بنت الحسین فاطمہ صغرا کون ہے؟ یہ وہی فاطمہ ہیں جنہیں پیار سے حسین سکینہ کہتے ہیں، جو حسین کا سکون قلب ہے، جنہیں سینے پہ حسین سلاتے ہیں، لٹاتے ہیں تو سوتے ہیں، اور جو بغیر بابا کے سینے کے سوتی نہیں ہے۔ وہ فاطمہ راویہ کہ جب خیمے لٹ رہے تھے تو ایک سوار میری طرف بڑا وسا سمجھ گئی کیا ہونے والا، بچی گھبرا کے چلی، کہا گھوڑا اور کہا کمسن، بچی بھوکی پیاسی سکینہ، پیچھے پیچھے سوار دوڑایا، بچی گھبرا کے آگے بڑھی تو نیزے کی یعنی پشت پہ چبھی، بچی منہ کے بھل گر گئی۔ فاطمہ راویہ ہے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، مجھے نہیں معلوم کتنی دیر گزری، ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی فاطمہ فاطمہ، میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا پھوپھی اماں ہے، کہا فاطمہ اٹھو جلدی سے چلو، کہا پھوپھی اماں کیسے چلوں، سر پہ چادر نہیں ہے، کہا بیٹا دیکھ، ارے تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے بیٹا۔ ننگے سر بیویوں کو لے کے نکلنا، ایک ایک بی بی کو لے کے زینب نکل آئیں، مگر وہ امام جو صبح سے غش میں ہے، جس میں ایک بار ہوش میں آیا تھا تو بابا کو رخصت کیا تھا، اب دوبارہ ہوش میں آیا تو بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا، پھر تیسری بار ہوش میں لایا گیا تو کہا پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکلنا ہے، بیماری اور بڑی ہے، کمزوری اور بڑی ہے، جس کے لیے اٹھ کے بیٹھنا مشکل ہو، جلتے خیمے سے کیسے باہر نکلے۔ ننے بچوں کو سمیٹ کے زینب باہر لائیں، بیویوں کو سمیٹ کے باہر لائیں، آگ کی زد سے دور لے جا کے بٹھایا۔ اس کے بعد حبیب مسلم کہتا ہے کہ میں نے خاندان اہل بیت سے ایک بی بی کو دیکھا، قد میں عباس جیسے قد کی مالکہ، سر پہ چادر، اضطراب کے عالم میں جلتے ہوئے خیمے کی طرف کبھی بڑھتی ہے اور آگ کی حرارت کی شدت سے پھر پیچھے کی طرف پلٹ کے آ جاتی ہے، کئی بار آگے بڑھی، کئی بار پیچھے ہٹی، یہ نزدیک آیا بی بی کیا خیمے میں کوئی قیمتی چیز بچ گئی ہے جسے بچانے کے لیے اس آگ میں جانا چاہتی ہو؟ کہا تو نے دیکھا نہیں، ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی، ہمارے گوشوارے تک چھن گئے، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے۔ کہا بی بی پھر اس جلتے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا رے میرے بھیا کی امانت، میرا لفظ جگر، میرا بچہ، میرا لال، میری آنکھوں کا تارا، میرا سجاد بستر بیماری پہ غش میں پڑا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے شاید بابا کو پکار کے آواز دی ہوگی، بابا علی آ کے بازو پکڑو، یا علی کہہ کے جلتے خیمے میں قدم رکھے، سینے سے بے ہوش امام کو لگا کے برستی ہوئی آگ کے بیچ سے لا کے دشت کربلا میں لٹا دیا۔ شاید مڑ کے بھیا سے دشت کربلا کی طرف رخ کر کے کہا، ہو بھیا تم نے کہا تھا امانتوں کا خیال رکھنا، بھیا دیکھو زینب نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ اجرکم علی اللہ، بیویوں کو سمیٹا، بچوں کو سمیٹا، زینب کیا کیا کرے، کبھی جلتے ہوئے خیموں سے بیویوں کو نکالنا ہے، کبھی تماچے کھاتے ہوئے بچوں سے ظالموں سے بچوں کو بچانا ہے، ارے کبھی کبھی بچوں کو تازیانہ جب مارا جاتا ہے زینب درمیان میں آ جاتی ہے، تازیانہ کھا لیتی ہے۔
زینب بار بار کسی کے جلتے ہوئے دامن کی آگ بجھاتی ہے، کسی رخسار پر اٹھے ہوئے تمانچے کو اپنے اوپر روکتی ہے، کوئی تازیانہ کسی پہ چل رہا ہے تو زینب سامنے آ جاتی ہے، سنو سنو۔ ارے جب اس ہنگام سے ذرا فرصت ملی تو زینب کبریٰ نے مقتل کا رخ کر کے کہا تھا، بھیا تمہاری شہادت کے بعد سے اب تک ان لاوارث بیویوں کو بچانے اور یتیموں کی حفاظت کرنے میں اب میں تھک گئی بھیا۔ ارے اتنے تازیانے میرے بدن پہ پڑے ہیں کہ پورا جسم نیلا ہے۔ زخمی زینب، بہادر زینب حلقے میں لے کے خیموں کو بچوں کو سمیٹ کے بیٹھی نہیں، حلقہ بنایا اور ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے خیمے کا لٹی ہوئی بیویوں کا پہرا شروع کیا۔ ایک مرتبہ سارے بچوں کو دیکھ کے خیال آیا، میرا بھیا گیا تھا کہتے ہوئے کہ میری بہن میری امانتوں کا خیال رکھنا، اور کس سے کہہ کے جاتے حسین؟ ارے ایک بیٹا چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ تو بے ہوش چھوڑ کے جا رہے تھے، ساری قوم جلی مائیں تھی، کس سے کہہ کے جاتے ہیں؟ صرف عباس اور حسین کی بہن اور علی کی بیٹی کے جگر میں اتنی طاقت تھی کہ حسین کہہ کے گئے میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ بھائی اس خیال کا آنا تھا، بچوں کو دلنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ 2 کم سن بچے کم ہیں، ان میں سے ایک جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی ہے جو جناب رقیہ کے بطن سے ہے، دوسرے بچے کے بارے میں نہیں پڑھ سکا ہوں ابھی تک۔ 2 بچے کم تھے، شاید ایک ہی ماں کے دونوں بچے ہیں بظاہر۔ چلو ڈھونڈنے چلے، ام کلثوم کو ساتھ لیا، مقتل کی طرف چلی۔ جب خیمے جلے تھے بچے گھبرا گھبرا کے نکلے تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، شاید مقتل کی طرف آ گئے ہو کہ چلے بھیا جہاں ہے وہاں پناہ لے لے، شاید اکبر جہاں مارے گئے ادھر گئے ہو، شاید حسین جس نشیب میں شہید ہوئے ادھر گئے ہو۔ پورے مقتل میں ڈھونڈتی پھری مگر بچے کہیں نہیں ملے، لاشوں کے درمیان بھی ڈھونڈ رہی ہیں، اندازہ ہے کہیں کچل کے شہید نہ ہو گئے ہو۔ ڈھونڈ رہے ہیں، نہ زندہ بچے دکھائی دیتے ہیں نہ شہید بچے دکھائی دیتے ہیں، تھک گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا، بہن ہمیں جلے تھے تو ہمیں بچے گھبرا کے نکلے تھے، گھوڑے دوڑ رہے تھے، بچے سب پیاسے تھے، ہو سکتا ہے فرات کی طرف چلے گئے ہو۔ چچا سے پانی لینے کے لیے دونوں بیویاں چلی فرات کی طرف، تو دور سے دکھائی دیا کہ ایک جھاڑی کے نیچے دونوں بچے لیٹے ہیں، سو رہے ہیں، گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ اطمینان ہوا، امانتیں مل گئیں، بھیا سے شرمندہ نہیں ہوئے۔ دونوں بہنوں نے کہا، دیکھو بچے تھک کے سو گئے ہیں، ایک کو تم اٹھا لینا، ایک میں اٹھا لوں گی مگر آہستہ سے اٹھانا، اس لیے کہ اگر آنکھ کھل گئی تو بچے پانی مانگیں گے تو ہم کہاں سے لائیں گے۔ آہستہ سے قلم بڑھائے، چپکے سے حماس کے کلیجے سے لگایا۔ اب جو سینوں سے لگایا تو دل کی دھڑکنیں غائب۔ صاحب کے بہن نے بہن سے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ننھی ننھی لاشوں کو لے کے آ گئے، 2 لاشیں پھر دیکھنے کو مل گئی ماں کو، لا کے لٹے ہوئے کنبے کے بیچ میں رکھا۔ ماں اٹھ کے سامنے آئی، کہا بیدانی یہ کہاں ملے؟ کہا فرات کے کنارے جھاڑی کے نیچے سوتے ہوئے ملے۔ کہا کس عالم میں تھے؟ کہا بھائی بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے، سینے سے سینہ جو لگائے سو رہا تھا۔ بس نہ جانے ماں کے دل میں کیا خیال آیا۔ ایک مرتبہ لاشوں کو کھسکایا، درمیان میں بیٹھی، اب جو سینے سے کرتے کا گریبان ہٹایا تو ٹوٹی ہوئی پسلیاں دکھائی دی، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان۔ سمجھے عزادارو، جب خیمے میں آگ لگی تھی
بچے گھبرا کے نکلے تھے، گھوڑے دوڑے تھے، کچل گئے۔ ارے خالی قاسم پامال نہیں ہوئے، وہاں تو چچا چچا کہنے پہ چچا آ گئے، مگر اس ہنگامے میں یہ بچے پامال ہو رہے۔ ارے ضرور پکارا ہوگا بابا، ضرور پکارا ہوگا چچا، مگر کون سننے والا؟ کچل گئے بچے، پسلیاں ٹوٹی، درد اٹھا۔ نہ باپ تھا کہ سینے سے لگاتا، نہ ماں تھی کہ کلیجے سے لگاتی۔ سینے سے سینے ملا کے بچے ترائی سے اٹھتی ٹھنڈی ہوا میں سو گئے۔ بس عزیزو، ختم کیا میں نے۔ بچپن سے سنتا آیا ہوں، میں ابھی تک کسی کتاب میں تو نہیں ڈھونڈ سکا، لیکن بچپن سے خطبہ سے سنتا آیا ہوں، اور شعراء نے بھی اسے نظم کیا ہے، جو بھی ہم نے آپ نے پھر سنا۔ کون سا مرحلہ؟ زینب لاشوں کو بھی لے کے آ گئی ننھے بچوں کی، اور اب زینب ہے اور حسین کے لٹے ہوئے قافلے کا پہرا ہے۔ بچے بھی تھک گئے ہیں، غش کے عالم میں ہے، سسکیاں بھی اب بند ہو گئی ہیں، بیویاں بھی اپنے اپنے بچوں کو لیے سہمی ہوئی بیٹھی ہے۔ اللہ خیر کر، اللہ رات کو سکون سے گزار دے، اللہ اب کسی ظالم کے دماغ میں نہ آئے، ہمیں ستانے نہ آئے کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، ساری بیویاں سہم گئی، دیکھو اب کیا ظلم ہوتا ہے۔ زینب چوکنا ہو گئی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تو ادھر ہی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک سراپا دکھائی دیا، لگا کوئی گھوڑے پہ بیٹھا سوار آ رہا ہے، اور نزدیک آیا تو وہیں سے آواز دی، رک جا، وہی کیوں آ رہا ہے؟ اب کیا بچہ ہمارے پاس؟ لوٹنے کو کچھ نہیں ہے، مگر سوار کے قدم بڑھتے رہے۔ زینب نے پھر آواز دی، میری بات پہ یقین کر لے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچہ، سب لٹ چکا، سروں کی چادریں کالوں کے گوشوارے تک چھن گئے ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا دن کی روشنی میں آ کے دیکھ لینا، ہمارے بچے تھک کے سو گئے، اب انہیں نہ ستا انہیں نہ جگا، مگر سوار کے قدم بڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلالا گیا، میں کہتا ہوں رک جا، مگر تو رکتا نہیں، میرا شیر جیسا بھیا عباس نہیں، میرا آقا، میرا برادر، میرا باجایا حسین نہیں، میرا لفظ جگر اکبر نہیں، تو جو مجھے کمزور سمجھ رہی ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بھئی فقرہ جب زبان سے نکلا تو سوار نے آواز دی، بیٹا، ارے میں علی ہی تو ہوں بیٹا۔ قدموں سے لپٹ گئی، اب آئے ہو بابا، ارے ابا کا بھرا گھر لٹ گیا بابا، ارے بھیا ذبح ہو گیا بابا، ارے ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی بابا، اب آئے ہو۔ شاید علی نے کہا، بیٹا، عباس کے بازو کٹے، صبر کیا، اکبر کی لاش ٹکڑے ٹکڑے زندگی میں ہو گئی، صبر کیا، میرے لال حسین کی گود میں اصغر ذبح ہو گیا، صبر کیا، میرے قاسم کے ٹکڑے پامال ہو گئے، صبر کیا، بیٹا میرے حسین کے گلے پہ چھری چلی، صبر کیا، بیٹا تیرے سر سے ندا چھنی، سب گیا، مگر بیٹا اب تیری بنہائی، اب تیری تنہائی اور بے کسی برداشت نہیں ہوتی، بیٹا تو آرام کر، علی پہرا دے گا۔ قدموں سے لپٹ گئی زینب، بابا اماں کا بھرا گھر لٹ گیا بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ